بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الابتداء لا يبتدأ الا بمتحرک كما لا يوقف الا على ساکن فإن كان الاول ساکنا وذلك في 10 اسماء محفوظة وهي نبن وابنة وابنم واسم وسط واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة ويمن الله وفی کل مصدر بعد الف فعلہ الماضی اربعۃ فصاعدا۔ یہاں سے ابتدا کا باب شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لا یبتدأ الا بمتحرک، کہ نہیں ابتدا کی جاتی مگر متحرک کے ساتھ۔ کلام عرب میں ساکن کے ساتھ ابتدا نہیں پائی جاتی، کیونکہ قانون ہے کہ ابتدا بالسکون کلام عرب میں محال ہے۔ تو فرماتے ہیں لا یبتدأ الا بمتحرک، کہ نہیں ابتدا کی جاتی مگر متحرک کے ساتھ۔ کما لا یوقف الا علی ساکن، جیسا کہ نہیں وقف کیا جاتا مگر ساکن پر۔ لیکن اگر ابتدا میں ساکن آ جائے، اب قانون تو یہ ہے کہ ابتدا متحرک کے ساتھ ہوتی ہے، لہٰذا اگر ابتدا میں ساکن آ جائے گا تو اس کو بھی حرکت دی جائے گی یا وہاں پر بھی کچھ کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں فَإِن كَانَ الْأَوَّلُ سَاكِنًا، لہٰذا اگر اول حرف جو ہے وہ ساکن ہوا تو پھر کیا ہوگا، یہ بات تو آگے بیان ہو رہی ہے، لیکن جملہ معترضہ کے طور پر ابتدا بالسکون کہاں کہاں پائی جاتی ہے اس کو بیان کر دیا۔ چنانچہ ابتدا بالسکون اسماء میں 2 جگہوں پر ہے، افعال میں بھی 2 جگہوں پر ہے، اور حروف میں بھی 2 جگہوں پر ہے۔ تو اسماء میں جن 2 جگہوں پر ہے ان میں سے پہلی جگہ کہ 10 اسماء کے اندر، فی 10 اسماء محفوظہ، 10 محفوظ اسماء کے اندر، یعنی ان 10 جگہوں پر اسماء میں ابتدا بالسکون آئی ہے، اور وہ یہ الفاظ ہیں: ابن، ابنۃ، ابنم، اسم، اسن، اسنانی، اسنتانی، امرؤ، امرأۃ، ایمن اللہ۔ یہ پہلے 10 اسماء ہو گئے۔ دوسری جگہ ہر ایسے مصدر میں کہ جس کے فعل ماضی کے الف کے بعد 4 یا 4 سے زائد الفاظ ہوں، ہر ایسے مصدر میں کہ جس کے فعل ماضی کے الف کے بعد 4 یا فصاعداً 4 سے زائد الفاظ ہوں، جیسے اقتدار، استخراج، کہ ان کا جو فعل ماضی ہے اقتدارا تو الف کے بعد 4 حرف ہیں، یا استخرجا الف کے بعد 4 سے زائد الفاظ پائے جائیں۔ تو یہ 2 جگہ ہو گئی اسماء کی۔ اب افعال کی 2 جگہیں بیان کرتے ہیں کہ انہی مصادر کے ماضی یا امر میں، انہی مصادر کے، یعنی کون سے مصادر کہ جن کے فعل ماضی میں الف کے بعد 4 یا 4 سے زائد الفاظ پائی جائیں، ان کے افعال کے فعل ماضی میں اور امر میں، جیسے اقتدر اور اقتدر، یا استخرجا اور استخرج۔ یہ پہلی جگہ ہو گئی۔ دوسری جگہ ثلاثی مجرد کے امر کے صیغے میں، تو یہ 2 جگہیں ہیں جہاں پر ابتدا بالسکون آئی ہے، اور حرف میں ابتدا بالسکون 2 جگہوں پر آئی ہے، نمبر 1 لام تعریف میں، نمبر 2 میم تعریف میں۔ تو یہ جملہ معترضہ ہو گیا کہ ابتدا بالسکون کہاں آئی ہے۔ اب دوبارہ حکم دیکھ لیں کہ اگر اول ساکن ہو یعنی ابتدا بالسکون آئے تو ابتدا میں حمزہ وصلی مکسور الحقہ اس کو لاحق کر دیا جائے گا، یعنی ابتدا میں حمزہ وصلی مکسور لائی جائے گی۔ الا فیما بعد ساکنہ ضمۃ اصلیہ، اب ابتدا میں حمزہ وصلی مکسور لائی جائے گی، یہ تو عام قاعدہ ہے، لیکن فیما اس صورت میں کہ بعد ساکنہ ہی، کہ ساکن کے بعد اگر ضمہ اصلی پائی جائے تو فإنہا تضم، تو وہاں پر حمزہ وصلی مکسور نہیں، حمزہ وصلی مضموم لائی جائے گی۔ تو عام قاعدہ تو یہ ہے کہ حمزہ وصلی مکسور لائی جائے گی، لیکن اگر ساکن کے بعد کا جو حرف ہے وہاں ضمہ اصلی پائی جا رہی ہے تو ایسی صورت کے اندر حمزہ وصلی مکسور نہیں، حمزہ وصلی مضموم لائی جائے گی۔ جیسے اقتل، کہ قاف ساکن کے بعد تا پر جو پیش ہے یہ باب کی پیش ہے، تو حمزہ ضمہ یہاں پر اصلی پائی جا رہی ہے، لہٰذا یہاں پر حمزہ کو پیش دیں گے اور حمزہ کو مضموم پڑھا جائے گا، لہٰذا یہ اقتل ہے۔ اسی طرح اغزو، اسی طرح اغزی۔ بخلاف ارمو، جہاں ضمہ اصلی نہ پائی گئی وہاں پر حمزہ کو مکسور ہی باقی رکھیں گے، وہاں حمزہ کو مضموم نہیں کریں گے، وہاں حمزہ پر ضمہ نہیں دیں گے۔ لہٰذا فرماتے ہیں بخلاف ارمو، کیونکہ ارمو یہ رما یرمی باب ہے، یہاں اصل یہ ہے کہ را ساکن کے بعد جو میم ہے وہ مکسور ہو،
مضموم یہاں پر لائی گئی ہے واو کی وجہ سے، تاکہ واو کے ماقبل واو جمع کا ہے تو ماقبل ضمہ جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر میم کی جو ضمہ ہے کیونکہ وہ عارضی ہے تو حمزہ کو ضمہ نہیں دی گئی بلکہ حمزہ کو مکسور ہی لایا گیا اور اس کو ارمو پڑھیں گے۔ اسی طرح وَإِلَّا فِي لام التعریف، لام تعریف اگر آ جائے تو وہاں پر حمزہ کو مضموم مکسور نہیں پڑھیں گے، وہاں پر حمزہ کو مفتوح پڑھا جائے گا، یعنی حمزہ پر فتح لائی جائے گی۔ اسی طرح ایمن اللہ کے لفظ میں فَإِنَّهَا تُفْتَحْ کے یہاں پر فتح دی جائے گی۔ یہ تو قانون ہو گیا۔ تو قانون کا خلاصہ یہ ہوا کہ ابتدا میں اگر ساکن آ جائے تو ابتدا میں حمزہ وصلی مکسور دی جائے گی، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو حمزہ وصلی مضموم یا مفتوح آئے گی۔ اب مضموم آنے کی بھی ایک صورت ہے کہ ساکن کے بعد والا کلمے میں اصلی ضمہ پائی جائے، اور مفتوح لانے کی بھی صورت ہے کہ جہاں لام تعریف پایا جائے یا خاص لفظ ایمن اللہ، کہ ان دو جگہوں کے اوپر فتح دی جائے گی۔ اب ایک اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ حمزہ وصلی مکسور یا مضموم جو بھی شروع میں لائیں گے، حمزہ کو حالت وصل میں باقی رکھنا یہ لحن ہے، یہ غلطی ہے۔ تو فرماتے ہیں اس بات ہوا وصلاً لحن، کہ حمزہ وصلی کو چاہے مضموم ہو، مفتوح ہو یا مکسور ہو، حالت وصل میں باقی رکھنا یعنی درجے کلام میں باقی رکھنا لحن، یہ غلطی ہے۔ وشذ فی الضرورہ، اگر ضرورت شعری یا کسی وجہ سے باقی بھی رکھا گیا تو شذ یہ شاذ ہے۔ ایک اور قانون بیان کر رہے ہیں والتزموا جعلها الفا فی نحو آل حسن عندک، کہ حمزہ وصلی کو الف سے بدلنے کا التزام کیا ہے علماء صرف نے آل حسن عندک جیسی مثالوں میں اور ایمن اللہ جیسی مثالوں میں۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں پر حمزہ وصلی کے اوپر حمزہ استفہام داخل ہو جائے تو وہاں پر حمزہ وصلی کو بدل دیا جائے گا الف کے ساتھ، یہ مطلب ہے والتزموا جعلها الفا، کہ الف کو حمزہ کو الف بنانا اس کو لازم قرار دیا ہے علماء صرف نے، اس کا التزام کیا ہے علماء صرف نے آل حسن عندک جیسی مثالوں میں، کیونکہ اصل میں تھا الحسن عندک، اس پر جب حمزہ استفہام کا داخل ہو گیا تو الحسن ہو گیا، تو حمزہ وصلی کو یہاں گرایا نہیں جاتا، یہاں پر الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ بیچ میں فرمایا لا بین بین علی الافصا، اس کو بین بین نہیں پڑھا جائے گا، یعنی حمزہ کے مخرج اور اس کے ماقبل جو حرکت ہے اس کے موافق حرف علت کے مخرج کے درمیان میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ اس کو الف سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ وَأَمَّا سُكُونُهَا، یہ جو قانون تھے کہ ابتدا میں حمزہ وصلی لائی جائے گی، یہ ایسی صورت میں تھے کہ جہاں پر کلمے کا سکون وہ لازمی ہو۔ اگر کلمے کا سکون کسی عارض کی وجہ سے ہے یعنی وقتی بن رہا ہے تو وہاں شروع میں حمزہ وصلی نہیں لائیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ، جس کو پھر وَهْوَ پڑھا گیا، وَهْوَ وَهْيَا فَهْوَ فَهْيَا لَهْوَ لَهْيَا، یہاں پر جو ہا کا سکون ہے کیونکہ یہ عارضی ہے اور جوازی صورت کی وجہ سے ہے کہ وَهُ فَعُولَ میں فعلہ پڑھنا جائز ہے تو وَهُوَ میں وَهْوَ پڑھا گیا، اسی طرح فَهُوَ میں فَهْوَ لَهْوَ میں لَهْوَ پڑھا گیا، تو یہ عارض کی وجہ سے ہے، یعنی یہ وقتی ہے اور یہ جوازی صورت کی وجہ سے ہے، لہٰذا یہاں پر حمزہ وصلی مکسور شروع میں نہیں لائیں گے۔ اسی طرح وَلْيُوفُوا اصل میں تھا وَلِيُوفُوا، تو فاعلہ میں فعلہ پڑھنا جائز ہے تو وَلْيُوفُوا پڑھا گیا۔ اسی طرح آہوا کے اندر آہیا اور آہوا پڑھا گیا۔ اسی طرح ثم لیقضوا کے اندر فاعلہ میں فعلہ پڑھنا جائز ہے تو ثم لیقضوا پڑھا گیا۔ تو یہاں پر جو ساکن ہے کیونکہ یہ سکون عارضی ہے لہٰذا یہاں پر حمزہ وصلی مکسور شروع میں نہیں لائیں گے۔ فرماتے ہیں وَنَحْوُ أَن يُمِلَّ اللَّهْوَ قَلِيلٌ، ایسے پڑھنا أَن يُمِلَّ اللَّهْوَ قرآن کریم میں قلیل یہ بہت قلیل ہے، صرف ایک قرأت کے اندر آتا ہے، ورنہ أَن يُمِلَّ هُوَ ہی اس کے اندر فصیح قرأت ہے۔